بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس تعارفی کلاس کے لیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج QC6 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے لاسٹ لیول ہے ہمارا، جو لیول 1 سے لے کر کے 6 تک، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں۔ اب جب آپ QC7 میں آئیں گے تو گرامر تو ہم پوری سیکھ چکے ہوں گے، وہ اپلیکیشن ہوگی خالی وہ قرآن کریم کے اوپر۔ تو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کا فائنل سیشن ہے، کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو شیڈیول ہوگا ہمارا، ہم سب سے پہلے تو قرآن فہمی کے جو اصول ہیں ان کا ایک سرسری طور پہ جائزہ لے لیں گے کہ ہے کیا، اور ایک انٹروڈکشن بلکہ کہنا چاہیے وہ کر لیں گے ہم، اور پھر یہ دیکھیں گے ایک اوور آل پکچر ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے نا۔ QC1 سے لے کے 5 تک ہم نے کیا پڑھا ہے اور اب آگے کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کو کیسے ہم نے آگے لے کر کے چلنا ہے۔ پھر QC6 کا بھی تعارف ہوگا کہ اس کورس میں کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے۔ جو طریقہ ہے اس کا پڑھانے کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ QC1 سے جب ہم پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے، تو قرآن کے حقوق کی ہم نے ہر لیسن کے اندر بات کی تھی کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور اس کی ہم دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نفاذ کی توفیق دے۔ تو قرآن کریم کے جو حقوق، سب سے پہلی چیز تو اس کے اوپر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد پھر یہ حقوق شروع ہوتے ہیں اس کے نا۔ جو پہلا حق ہے قرآن کا، اصل چیز ہے وہ تو ایمان لانا ہے۔ جو ایمان لائے گا وہی اس کے یہ حقوق ادا کرے گا، جو ایمان ہی نہیں لائے گا تو اس کے اوپر تو یہ بات ہے ہی نہیں نا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو کورس ہے اس کے دوران ہم کیا کریں گے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے QC5 تک پہلا جز پڑھ لیا تھا اور کافی حد تک گرامر پڑھ لی تھی۔ اب مزید گرامر پڑھیں گے تو ہم شروع اسی طرح کریں گے کہ جو آیات ہمارے سامنے آئیں گی ان کی پہلے تو لغوی تشریح، لغت کے اعتبار سے کیا ہے، اور پھر اس کا لفظی ترجمہ۔ جو آیات کا ترجمہ ہے پھر محاورہ ترجمہ دیکھ کر کے اس کا جو مفہوم ہے وہ سیکھیں گے ہم۔ تو آیات کو بار بار سننے کی، پڑھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے اس کے اندر، اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کس لیے؟ عملی زندگی میں لے کے آنے کے لیے۔ کیونکہ QC1 سے ہم یہ بات کرتے رہیں کہ اصل مقصد کیا ہے، جو قرآن سے جڑنے کی ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے۔ صرف سیکھ کر کے کوئی گرامیرین تو نہیں بننا نا ہم نے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو قرآن کا جو حق ہے اس کو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، اور یہ ہمارے لیے جو اس دنیا میں ہدایت کا راستہ ہے اور آخرت میں جو فلاح ہے، کامیابی ہے، اس کا ضامن بنتا ہے۔ تو کورس کے دوران مطلب ہم جو بھی آیت آئے گی اسی طریقے سے اس پہ ہم تھوڑا سا تدبر تذکر کریں گے کہ بھئی یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ والا جو ہمارا شروع سے چل رہا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو دعا ہوگی، پھر ہم احتساب بھی کریں گے، پھر پلان بھی بنائیں گے، اور پھر اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جذبات اور احساسات کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ بھئی ایک قرآن ہم ویسے ہی سن لیتے ہیں بغیر سمجھے، جب سمجھ کے سننا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو پھر جب تک کہ اس کا ہم جذبات اور احساسات کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اثر نہیں آتا ہے۔ جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بھئی جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن کریم تو وہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اثر لے رہے ہوتے ہیں اس کا۔ تو اثر لینے کے لیے جو پہلی چیز ہے سمجھنا، الحمدللہ اس سیڑھی پہ ہم چڑھ چکے ہیں اور چل رہے ہیں اب انشاءاللہ۔ تو اب جتنا زیادہ ہم ایفرٹ کریں گے کہ اس کو اسی طریقے سے ہم
آیات کا فہم جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ پھر ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب ہم نے اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا ہے قرآن کریم کو، تو قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہر آیت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ، اور اس سے ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ ہم ان آیات سے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ ایک ایک لیسن کے اندر جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد نماز اور جو دوران تلاوت بھی، ہم صرف نمازی کی بات نہیں کر رہے ہیں، جب آپ تلاوت بھی کرتے ہیں اس وقت بھی اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے اوپر اثر آئے گا، اور پھر عملی تبدیلی نظر آئے گی۔ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسی ون میں جب آپ آئے تھے اور آج جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو، آس پاس لوگوں کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں آپ، تو آپ کو ایک تبدیلی اپنے اندر نظر آتی ہے۔ یہی نہیں کہ صرف ظاہری وضع اور قطع ہماری چینج ہو جاتی ہے، بلکہ ہماری پرسنالٹی چینج ہوتی ہے۔ جو ہم نے پہلے دن بات کی تھی، قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انسان کو تبدیل، وعلیکم السلام، انسان کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ کیا اب بھی میں ویسا ہی ہوں، میرا کردار ویسا ہی ہے جیسا قرآن سے جڑنے سے پہلے تھا، یا اب میرے کردار میں کچھ تبدیلی آئی ہے، جو میرا بیہیویئر ہے کیا وہ چینج ہوا ہے؟ قرآن جیسا انسان چاہتا ہے کہ میں جس طرح کا انسان بنوں، کیا میں ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ تبدیلی میرے اندر آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو پہلے تو سمجھتے ہی نہیں تھے، تو بغیر سمجھے پڑھتے تھے، اب سمجھنا بھی شروع کر دیا ہے، سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب یہ پھر اپنا سخت احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے بھائی، ہمارے اندر کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے؟ ہم ایک ویسا انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں جیسا قرآن چاہتا ہے کہ ہم ویسے انسان بن جائیں؟ تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو سراؤنڈنگس ہیں، خاص طور سے ہماری، ہم ہیں تو سارے مسلمان، مگر آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، عبادات کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ اس وقت سوسائٹی آپ دیکھیں تو بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود پہلے تو اس طرف آئیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آس پاس جہاں جہاں تک ہمارا ایک سرکل بنتا ہے وہاں تک ہم کوشش کریں کہ تبدیلی آئے۔ اس کورس میں جو مضامین ہیں، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب پہلا جز کر لیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اسی 6 میں آ کر کے ہم دوسرا اور تیسرا پارہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ پوری آپ کے اس کے سلیبس میں ہے، اگر ٹائم ہوا تو ہم سورۃ البقرہ سے آگے بھی کر کے تیسرا پارہ جو ہے وہ بھی مکمل کریں گے، ورنہ سورۃ البقرہ تو انشاءاللہ ہم نے ضرور پوری کر لینی ہے، کیونکہ آپ لوگ پہلا پارہ پورا پڑھ چکے ہیں، اب دوسرا اور تیسرے کا جو سورۃ البقرہ والا حصہ ہے وہ تو ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے مضامین تو بہت زیادہ ہیں، ان 3 پاروں میں جو مضامین آ رہے ہیں جس میں سے پہلا ہم پڑھ چکے ہیں، اب سیقول سے ہم شروع کریں گے، اور وہاں سے پھر آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ٹاپکس آ رہے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ کچھ لسٹ ہوئے ہیں جو مین ٹاپکس ہیں کہ بھئی مشرکین کے جھوٹے اعتراضات اور باطل خیالات کا رد، پھر اللہ تعالیٰ کا جو طرز عمل ہے اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا ذکر ہے، قیامت کا دن، اس کی علامات اور اس کے مقدمات جو ہیں قیامت میں جو جو احوال ہوں گے اس کے، پھر موت، قبر، حساب و کتاب، حشر سے ڈرانا، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس کی مخلوقات میں، جو قرآن ہمیں بار بار جس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کو غور کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں ہم جتنی زیادہ ریسرچ کریں گے، جتنا زیادہ غور کریں گے، جتنا زیادہ مشاہدہ ہوگا ہمارا، اتنی ہی زیادہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی زیادہ شکر گزار بھی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق کی عظمت ہے، جب اس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اور احسان ہے اس کے بندوں کے اوپر وہ کتنا ہے۔ تو ہم بھی پھر اسی طریقے سے اس دنیا میں جو اپنی زندگی ہے
وہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کیا، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ قرآن، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، قرآن جیسا انسان چاہتا ہے، جو اخلاق ہونا چاہیے انسان کا، جو اطوار ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کس نے سمجھا؟ تو ہمارے لیے پھر رول ماڈل بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے انسان تھے، ہم بھی کوشش کریں اس طرح کے انسان بننے کے۔ اور جب تک کہ اس کا اندازہ نہیں ہوگا ہمیں، اس وقت تک ہم یہ بات سمجھ نہیں سکیں گے قرآن ہمیں بھی کس طرح سے دعوت دے رہا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان بنیں۔ اس کے بعد آتی ہے مومنین کی صفات، اور پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ تو مومنین کی صفات بھی ٹاپکس انہی آیات کے اندر آ جائے گا۔ تو ہمیں اگین وہی والی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں، جہاں جہاں ہمارے اندر کمی ہے ہم اس کو امپروو کریں، اور پھر ہم امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی۔ اس کے بعد پھر جنت اور اس کی اوصاف ہیں، یہ بات بھی ہمیں اب اچھی طرح سے ہم جان چکے ہیں کہ جنت جو ہے وہ حق تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس کو جنت میں بھیج دیں گے وہ جائے گا جنت میں۔ تو اب اس جنت کی ہمیں لالچ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قرآن کریم میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی بتاتے ہیں، اس پہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کریں۔ پھر اس کے اندر کچھ احکام کی آیات بھی آئیں گی۔ احکام کی آیات پورے قرآن کے اندر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، میرا خیال ہے 100 کے قریب ہوں گی۔ تو کچھ آیات جو ہیں وہ ان 2 پاروں میں، جو سورۃ البقرہ کا ریمیننگ پارٹ رہ گیا ہے، اس کے اندر بھی آئیں گی، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد انبیاء اور جو رسول گزرے ہیں ان کے واقعات، ان کی سیرت اور ان کے معجزات جو اس کورس کے سلیبس کے اندر آئیں گے، وہ ہم نے پڑھنے ہیں، ان سے بھی جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے۔ جو پہلی امتوں کے واقعات آ رہے ہیں، پھر قرآن کریم اور اس کے مقام کی بات آئے گی کہ قرآن کریم کا کیا مقام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ بتایا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر انسان کی صفات اور اس کا انکار اور تکبر، یہ بھی مضمون آتا ہے اس کے اندر، اسی سورہ کے اندر۔ تو وہ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ بھئی جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں ان آیات کے اندر، اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا وعید ہے، اور تکبر جو اس طرف لے کے جاتا ہے اس سے پھر ہم نے کیسے بچنا ہے، یہ انشاءاللہ اس کورس کے دوران ہم اس کی بھی بات کریں گے۔ پھر قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کا انکار، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قریش اہل کتاب نہیں تھے، وہ اس لیے اہل کتاب کو تو یہ پتہ تھا، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی رہیں اور انبیاء اور رسول آتے رہے، مگر قریش کا یہ تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، ہدایت کا سلسلہ جو ہے نا ان کی طرف نہیں تھا، تو وہاں پہ پھر عقائد کی یہ والی خرابیاں بھی آ گئی تھیں، کیا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے ہم، کیا دوبارہ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے ہم، یہ والی چیزیں۔ تو قرآن میں آپ دیکھیں گے جو مکی آیات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں۔ آج کل بھی پھر اس طرح کی گمراہی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جو خاص طور سے ایتھیزم وغیرہ کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو پھر یہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں خاص طور سے یہ ماڈرن ایجوکیشن کے جو ثمرات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر ایک طرح سے اس کے ریوائول کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے بھی اس کو۔ پھر جہنم اور اس کے اوصاف، مشرکین اور کافروں کے لیے اس کا عذاب، یہ جو ہم نے بات کی ابھی کہ وہ وعید ہے۔ تو
ہر پیج کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد شروع میں بھی ایک دفعہ سنیں گے، درمیان میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں ایک دفعہ پھر ہم اس کو سنیں گے، تاکہ جب ہم نے اس کی گرامر وغیرہ دیکھ لی، اس کی جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیا، تو اب پھر کیا فہم بنتا ہے اس کا، اس کے مطابق۔ تو یہ ایک مضامین کی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف جو ہمارے شروع میں نے بتایا تھا کہ شیڈیول میں، کہ قرآن فہمی کے اصول کیا ہیں، کیونکہ اب آپ اس لیول پہ ہیں کہ اب ہم قرآن فہمی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ، تو اس کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ شروع میں ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ لیکچر نہیں ہے فلانا، مگر اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ قرآن کریم کا جو فہم ہے اس کو خاص طور سے ود دی ہیلپ آف گرامر جو آپ نے سمجھی ہے، ود دی ہیلپ آف صرف، خاص طور سے جو ہے کہ بھئی وہ کون سا فعل ہے، اس کی کیا کون سی قسم ہے، پھر اسم کی کون سی قسم ہے، جملوں کی ترتیب سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اب پھر جب فہم آتا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ QC6 کے ہی مضامین جو ابھی میں نے پیچھے بات کی، اگر اس کو ایک ٹیبل کے اوپر ہم کر لیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ اس ٹیبل کے اوپر آپ کو 4 حصے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو اس میں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں سے آگے توحید کی بات آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ QC6 کے مضامین میں توحید ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، پھر اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے نیچے 3 چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان ہے، کیوں ٹاپک قرآن کریم کا جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ ہدایت انسانوں کے لیے، ہدی للناس ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے کتاب ہے نا، تو ٹاپک ایڈریس ہی کون ہے اس کا؟ انسان ہے۔ تو اب انسان کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں۔ پھر انسانوں میں جو بہترین انسان گزرے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہمیں، انبیاء کے بارے میں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہلی امتوں کے لیے تھے اور پھر اس امت کے لیے ہیں، وہ اعمال ہمارے کیسے ہونے چاہیے، کون سے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کون سے اعمال جو ہیں وہ صحیح ہیں، جو ہونے چاہیے، جو ہم نے صالحات اور سیئات کی بات پڑھی ہے۔ تو یہ ٹاپک بھی اسی جو مضامین ہے اس کے اندر سے یہاں پہ انسان سے ریلیٹڈ نکلے گا، کہ اگر نیک انسان ہے تو پھر مومنین، صدیقین، شہداء، صالحین جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی کیا صفات تھی۔ اور پھر برے انسان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اس سے بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ہم شیطانہ میں نہ بہکا دیں، ہم اس طرف نہ چلے جائیں، تو پھر اس لیے اس میں جو مضامین آ رہے ہیں اس میں مشرکین کا ذکر ہے، کافرین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، فاسقین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال کا جہاں پہ بدلے کی بات ہم نے ابھی پیچھے کی تھی، تو اس میں سیدھا سیدھا یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ ہم نے نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا سیکشن ہو گیا اس کا۔ اب تیسرے سیکشن کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پہ فرشتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں جو QC6 کے سلیبس میں ہم پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا، دعائیں کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے۔ پھر بات آئے گی جنوں کی بھی تھوڑی سی۔ جن ایک اور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس طرح ہمیں پتہ ہے۔ تو جنوں میں بھی کچھ عام جن ہیں اور کچھ شیاطین جن ہیں، تو ان کی بھی کچھ بات ہوگی۔ تو اب QC6 کے مضامین کو ہم نے ایک ٹیبل کے اوپر دیکھ لیا۔ اب اگر ان مضامین کو سمجھنا ہے تو پھر ہم قرآن فہمی کے اصول کو دیکھیں کہ اس اصول کو اپلائی کرتے ہوئے ہم ان مضامین کو کیسے سمجھیں گے۔ تو اب یہ ایک سلائیڈ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اب آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے اوپر کے جو 2 بلاکس میں لوں کہ اجزائے قرآن کیا ہیں، پہلے تو ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور پھر قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔
جب یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے اسلوب قرآن اور مضامین قرآن کی طرف آئیں گے. اس کے بعد پھر جو فہم قرآن کے لوازمات ہیں اور جو مختصر ذرائع ہیں اس کے، ان کی ہم بات کریں گے. قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، ہم سب کو آن گارڈ ہونا چاہیے اس کے لیے. جب بھی آپ قرآن کی طرف آتے ہیں، آپ پتہ ہے سب سے پہلے تو شیطان روکتا ہے. آپ سب لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اس لیول تک آتے آتے کتنی دفعہ شیطان نے کہا ہوگا کہ بھئی چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، بہت ہو گیا، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب قرآن فہمی کی کلاس میں آنے سے تو شیطان ہمیں نہیں روک سکا ہے. اب جب ہم اس کو اپلائی کریں گے نا، جو کچھ نالج ہے، تو پھر شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام کرے گا. اور ہمیں اپنے آپ سب کو کوشچن کرنا ہے کہ نہیں، ہم نے قرآن فہمی کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو پہچان کر کے ان سے بچنا ہے، اور قرآن کریم کو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کا فہم حاصل کر کے خود بھی اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے اور پھر آگے پہنچانا بھی ہے. تو یہ ایک سلائیڈ کے اوپر اس طرح سے جو چیزیں آ گئی ہیں، اب ہم اس کو باری باری دیکھیں گے. یہ 6 چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے ہم اجزاء قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اجزاء قرآن کیا ہے. قرآن کریم کی آیات کو اگر ہم نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 طرح کی ہیں. ایک مکی آیات ہو گئیں، اور مکی آیات کون سی والی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جس میں نے کہا کہ اس کے اندر یہ عقائد کی بات زیادہ آتی ہے، احکامات کم ہے اس کے اندر، اور جو خاص طور سے توحید کا ذکر زیادہ ہے، اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونا، پھر خاص طور سے یہ کلام، کتاب اللہ کا کلام ہونا، انسان کا نبی ہونا، اور نبی کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہونا، اور فرشتوں کا لے کر کے آنا اللہ کا کلام. یہ ساری چیزیں جو ہے نا زیادہ تر ان کے اوپر ڈسکشن ہے، احکامات کم ہے. دوسری جو چیز ہے وہ پھر مدنی آیات ہے. جو مدنی آیات وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. اب وہ چاہے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہوں، ہم ان کو مدنی دور کی ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی اسی طریقے سے احکامات ہیں. جو مکی مضامین ہیں وہ میں نے بات کر لی کہ سب سے زیادہ عقائد کا ذکر ہے. اب اتفاق سے 6 کے سلیبس میں جو آیات ہوں گی اس کے اندر کم ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر مدنی دور کا ہے، تو مضامین جو ہے اسی طریقے سے، مگر اس میں بھی عقائد کی تفصیل بھی ہے کچھ. اس کے بعد پھر عملی مسائل جو ہیں، خاص طور سے جو احکامات والی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. اسلامی معاشرت کی بات ہے اور احکامات ہیں. تو یہ اجزاء ہیں جو ابھی اس QC6 کورس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن فہمی کے لیے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس حساب سے پھر ان آیات کا فہم لے کر کے آگے چلیں گے. اس کے بعد دوسری چیز تھی مقاصد قرآن کا حصول. تو قرآن کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، یہ ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں، QC1 سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ کتاب دی ہے، تو ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ اس کی پھر کیا جاتی ہے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ ترتیل کیا چیز ہے. یہ تجوید کی کلاس میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے. ترتیل صرف ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے عمل کرنے کے لیے. اب آپ سوچیں کہ قرآن کریم اکثر مطلب ہوتا ہے رمضان میں کوئی سنتے ہیں کہ جی میں نے 4 قرآن ختم کر لیے، میں نے 3 قرآن ختم کر لیے، تو وہ تو ثواب کی نیت سے ہم نے پڑھ لیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اجر ثواب دینا ہے تلاوت کا. مگر وہ ترتیل کے ساتھ اگر نہیں پڑھا ہے ہم نے، اس کے حقوق ہم نے نہیں ادا کیے ہیں، تو اس کے وہ جو فوائد ہیں، وہ جو ثمرات ہیں جو ترتیل کے ساتھ یعنی کہ غور و فکر کر کے پڑھنے والا، وہ ہم نے نہیں حاصل کیے، جو کہ اصل مقصد ہے اس کا. تو اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو کم سے کم اس کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کی گرامر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے.
تو ہم نے اب یہ کام جو ہے نا خاص طور سے کرنا ہے کہ جب بھی تلاوت کریں اب ترتیل کے ساتھ، اور اس کے اندر اس کے جو معنی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے ہم نے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ یہ کام ہم نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا ہو گیا۔ آپ تیسرے اس پہ آتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے اس کے اسلوب کو بھی سمجھنا۔ یہ کوئی عام انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح نہیں ہے، جس طرح عام طور پہ کتاب ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ چیپٹرز ہوں گے، یا تو کوئی ٹائم پیریڈ کے حساب سے چلے گی وہ کتاب آگے کہ پہلے یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ، یا اگر پروفٹس کی بات ہو رہی ہے تو پروفٹ کے حساب سے بات ہو رہی ہوگی، سبجیکٹ وائز بات ہو رہی ہوگی، جو بکس ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں۔ مگر قرآن کریم اس طرح سے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کیا ہے، ملے جلے مضامین ہیں، تکرار کے ساتھ ہیں، کچھ چیزیں ایک جگہ آئی ہیں، کچھ چیزیں دوسری جگہ آئی ہیں، کچھ چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں گے تو ہم اسی طرح کریں گے۔ کچھ مضامین ایسے ہیں خاص طور سے کوئی ایک جگہ آئے ہیں، دوسری جگہ بھی آئے، تو یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ پہ ایک آیت کو لے کر کے پکڑ لیں اس کو کہ بس یہی ہے، ہمیں دوسری جگہوں پر بھی دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں ہمارے وہ ملے جلے ہیں، اور کوئی اس کے اندر ڈسٹریبیوشن اس طرح سے نہیں ہوئی ہے ٹاپک وائز یا کسی اور طریقے سے۔ تو جو قرآن کے مضامین ہیں اس کے سلسلے میں یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کے مضامین کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آپ سب لوگ واقف ہی ہوں گے، بر صغیر کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور اس وقت کا وقت دیکھیں کہ جب قرآن کریم عربی کے علاوہ تھا نہیں، سب سے پہلے جن صاحب نے ترجمہ کیا اس وقت، کیونکہ زبان وہاں پہ فارسی تھی سرکاری زبان، تو فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے۔ اس وقت یہ حجاز گئے، وہاں سے احادیث کا علم لے کے آئے۔ انڈیا پاکستان میں احادیث کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ابھی بھی کبھی آپ کو اتفاق ہو کبھی پرانے مدارس میں اگر جائیں نا تو وہاں دیکھیں گے آپ کہ اس سائز کی کتابیں ہوں گی، بڑی بڑی احادیث کی کتاب، ان سے کہنا صحیح بخاری لے آؤ تو وہ اس سائز میں نہیں لے کے آئے گا جو A4 سائز یا چھوٹا والا ہے، وہ اتنی بڑی لے کر کے آئے گا۔ کیوں؟ وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی اور پھر وہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہاتھ سے لکھ کر کے، تو وہ کتابیں اپنے ساتھ لے کے آئے، اور یہاں حدیث کا علم جو ہے وہ انہوں نے مطلب باقاعدہ طور پہ شروع کیا، پھر ان کے بیٹے اور پھر ان کے نواسے وغیرہ اس طرح سے چلتا رہا۔ تو ان کی بہت بڑی خدمات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی بہت دیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کریم کے مضامین کو 5 گروپ میں تقسیم کیا، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں باری باری۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ تذکیر بھی آیات اللہ، تو آیات سے نصیحت حاصل کرنا، جس کے اندر مطلب ظاہر سی بات ہے وہ سارے ٹاپکس آ جاتے ہیں جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے۔ دوسری چیز ہے، ابھی ان کو ڈیٹیل میں تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ لیں گے، پہلے ایک دفعہ لسٹ سمجھ لیں اس کو۔ دوسری ہے تذکیر بھی آلاء اللہ۔ آلاء اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نصیحت، جو قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ تیسری چیز ہے تذکیر بھی ایام اللہ، یعنی کہ تاریخی جو واقعات ہے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ پھر ہے تذکیر بھی احوال الموت، موت کے حالات، حشر کی تفصیلات، جنت دوزخ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ پانچویں ہے تذکیر بھی احکام اللہ، اللہ کے احکام سے نصیحت، جیسے مثال کے طور پہ حلال و حرام کی تمیز، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، تمیز نہیں تمیز ہے یہ۔ تو احکامات کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ عبادات ہیں، معاشرت، معیشت، سیاست، بین الاقوامی تعلقات وغیرہ وغیرہ، جو ساری چیزیں ہیں۔ اور جو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی دین ہے اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟
اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دی جائے جہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق کے مطابق پروٹیکٹڈ بھی ہوں اور ان کو فریڈم بھی ہو، استحصال کسی کا نہیں ہو رہا ہو، معاشرے میں انصاف ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو، یہی ساری چیزیں نا. اسی لیے چاہے لادین سوسائٹی بھی آپ دیکھیں وہ قوانین کس لیے بناتے ہیں، یہی مقصد ہے نا. تو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل. اب ہمارا معاشرہ اگر اچھا نہیں ہے، ہمیں باہر نکلتے ہیں ہمیں سیفٹی نہیں مل رہی ہے، سیکیورٹی نہیں مل رہی ہے اور ہمارے حقوق نہیں مل رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو دین ہے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں آنے والوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پایا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے یہ والے حصے جو ہے نا، ہم نے تو اس کو بالکل ہی سائیڈ میں کر دیا، ٹچ ہی نہیں کر رہے ہیں آج کل ہم، اور دوسری طرف سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ویسٹ وغیرہ سے. تو اس کے اندر پھر جب اچھائیاں آتی ہیں تو خرابیاں بھی ساتھ میں آتی ہیں جو ہم بھگت بھی رہے ہیں ابھی. تو نہ ہم اس معاشرے میں ہیں نہ ہم اس معاشرے میں، ہم کوئی درمیان میں آ گئے. کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم جیسا معاشرہ چاہتا ہے ویسا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے یہاں پہ. اس کے بعد ہے تذکیر بھی آیات اللہ. تو آیات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نشانیاں بھی ہیں اور یہ آیات بھی ہیں جو قرآن کریم کی ہیں. یعنی اسلام کے بنیادی افکار و عقائد کا دلائل سے اس بات اور یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کے شکوک و شبہات کا ازالہ. تو آیات کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے تو اب آج جیسے اگر ہمیں لادین لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑ رہا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ سابقہ پڑ رہا ہے، تو ہم وہی آیات جو ہیں انہی سے ہدایت لیں گے اور اس کو پھر کاؤنٹر بھی کریں گے. اس عنوان کے تحت وہ تمام آیات آ جاتی ہیں جن میں توحید، رسالت اور قیامت کا اس بات کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 جو ابھی اسی کسی 6 میں ہی ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں جو سب پر مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر آتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، جو میں نے بات کی کہ انعامات الہی سے نصیحت حاصل کرنا. اس عنوان کے تحت وہ تمام آیات آ جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ صرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کی جو بات کی ہے آیات میں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار. ترجمہ اچھا خاصا آپ لوگوں کو اس کا سمجھ میں آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے لیول 6 میں آنے کے بعد، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کر دیں تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور نہریں تمہارے تابع کر دیں. تو اب اس آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، آپ سوچیں نا اگر کشتی پانی کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی، پانی کی وہ بوئنسی نہیں ہوتی تو پانی میں سفر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہوا میں جو آج ہم سفر کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب تک کہ وہ لفٹ ہمیں ہوا سے نہیں مل رہی ہوتی تو ہم کیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی
نعمتیں ہیں۔ پھر ہے تذکیر بھی ایام اللہ، تاریخ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ اس عنوان کے ماتحت ان تمام آیات کو شمار کر سکتے ہیں جن میں گزشتہ ایام یا افراد کا ذکر ہے اور ان کے نیک و بد افکار و اعمال کے نتائج و ثمرات کا بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے، جس طرح کی ان کے اندر خرابیاں تھیں، جس کے اوپر انبیاء اور رسولوں نے ان کو وارننگ بھی دی، مگر اگر نہیں اثر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی نازل کیا، جس کا جگہ جگہ ذکر آ رہا ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ سورہ عنکبوت کی یہ 2 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پس کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ سو انہوں نے اسے جھٹلایا، تب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ زمین میں فساد نہ مچاؤ کی جو یہاں پہ بات آئی ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا قرآن کریم میں کیا بتایا گیا کہ جو شعیب اسلام کی قوم تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ ناپ تول میں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پکڑا اس چیز کے اوپر، اور زمین اگر ناپ تول میں گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھیں ذرا، اور آج ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کیا یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال آج کل کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ گروسری اگر تولنے میں نہ بھی کر رہا ہو نا کوئی، آن لائن آپ کوئی چیز آرڈر کر کے اور اس پہ ٹرسٹ کر کے منگوا لیتے ہیں، اور وہ آپ کو کچھ غلط چیزیں بھیج دیتا ہے، کچرا بھیج دیتا ہے، انفیریئر کوالٹی کی چیزیں بھیج دیتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ اس دن اتفاق سے میں ایک پارسل کرانے کے لیے گیا، اور پوسٹ آفس، تو پوسٹ آفس والے بتا رہے ہیں کہ جی آج کل سب سے زیادہ تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو آن لائن چیزیں آئی ہوتی ہیں ہم وہ واپس بھیجوا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں ذرا، مطلب کتنی لوگوں کو ٹینشن دی جا رہی ہے اس کے اوپر۔ سوسائٹی کے اندر ہماری یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ جی ہم آن لائن لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر کے اگر کوئی چیز منگوا رہے ہیں اور ہم وہ صحیح چیز نہیں دے سکتے، آنکھ کے سامنے تول کر کے اور ناپ کر کے ڈنڈی مارنا وہ تو خیر چل ہی رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ رہے ہیں اس طریقے سے، ہمیں عذاب اس طرح سے نہیں دے رہے ہیں جو پہلی قوموں کو ان چیزوں کے اوپر۔ مگر اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو زمین میں فساد تو پھیل رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے سمجھنے والی ہے کہ زمین میں فساد کیا چیز ہے، اور قرآن سے اگر ہم نصیحت حاصل کریں تو ان واقعات سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تذکیر بھی احوال الموت، موت سے نصیحت حاصل کرنا، اور موت کا کئی جگہوں پہ ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، اور اس عنوان کے ذیل میں وہ سب آیات آ جاتی ہیں جو موت کے حالات، دوزخ کے واقعات، حشر و نشر کی تفصیلات اور جنت و دوزخ کی کیفیات پر مشتمل ہیں۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ جو آیت اس لیسن میں شامل ہوئی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 18 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اب اس آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ موت کب آئے گی؟ تو موت کا وقت اگر نظر بھی آ جائے اس وقت کی توبہ تو قبول ہی نہیں ہے، تو توبہ کا دروازہ تو اس سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جی اچھا بھائی سب کچھ کر لیا تو چلو بھائی اب حج کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جی ساری جو گناہ ہے وہ وہاں سے ہم دھلوا کر کے آ گئے، چاہے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے تھے یا کچھ بھی کیا ہوا تھا. تو یہ کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں زندگی میں آپ دیکھیں دوسری قوموں میں دیکھ لیں، جب آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ملکوں سے، خاص طور سے انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ دوسرے کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، بڑے ینگ لوگ آئے ہوئے ہوں گے حج کرنے کے لیے. ہمارے سارے بوڑھے بوڑھے ان سے اب چلا بھی نہیں جا رہا ہے، اب وہ حج کے لیے آئے ہوتے ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کنٹری کی آپ بات کریں. اس کا مطلب ہے ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہی غلط ہے کہ جی حج ہم نے اس وقت جا کے کرنا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا؟ کیا یہ ٹرینڈ نہیں تھا. کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جی حج تو ہم اس وقت کریں گے جب سب کچھ سارے گناہ کر چکے ہوں گے. کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور آج کل کے جو حالات ہیں کچھ پتہ نہیں کب کس کو موت آ جاتی ہے. آئے دن ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ٹائم میں لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی ابھی مطلب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ نیوز میں آتا رہا ہے کہ اچانک کتنے لوگوں کو موت آ گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. کب ملا، کس کو موقع ملا توبہ کرنے کا؟ آپ بتا دیں. تو توبہ جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جب ہم ہوش و حواس میں ہے اپنے، اور موت سامنے نظر نہیں آ رہی ہے فوراً امیڈیٹ اس وقت. یہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہے جو مثال نے دی ہے نصیحت کی یہاں پہ. اور اس قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ بات آتی ہے ان سب سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. اس کے بعد ہے تذکیر باحکام اللہ، یعنی کہ احکامات الہی سے نصیحت. اس عنوان کے تحت سب آیات کو شمار کیا جا سکتا ہے جن میں عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تو اب یہ بھی مثال کے طور پہ یہاں پہ سورہ نحل کی ایک آیت دی ہوئی ہے جو اکثر ہم سنتے بھی ہیں، جمعہ خطبے وغیرہ میں سن رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت بھی الحمدللہ ہمیں سمجھ آئی گئی ہوگی، ترجمہ کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ سارے الفاظ تقریباً ہمیں آتے ہیں. بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعظکم، واعظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو واعظ اور نصیحتیں ہمارے لیے قرآن میں جن آیات کے اندر آ رہی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات والی جن سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. تو اب یہ ہم نے جو 5 سیٹس میں دیکھ لیا کہ ان ہیڈنگز میں ہم لا سکتے ہیں. تو اب ہم پھر آگے چلیں گے کہ جب قرآن فہمی کی طرف آ رہے ہیں تو مزید جو لوازم ہیں اس کے اور مختصر ذرائع ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک آیت کسی جگہ پہ آ گئی، اس کی ایکسپلینیشن دوسری آیت سے ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہت ہی کامن سی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھئی یہ ٹاپک یہاں پہ اس طرح سے آیا ہے، آگے یہاں پہ یہ آیا ہے. اور آج کل جو ڈیجیٹل اس پہ آ گیا تو وہ تو فوراً آپ ٹاپک وائز سرچ کر کے آپ خود بھی نکال سکتے ہیں اس سے. تو یہ ایک قرآن کریم کے فہم کا ایک سب سے اہم ذریعہ تو یہی بن جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے نظم کلام، یعنی سیاق و سباق کے ذریعے، بلکہ وہ نظم جلی والی کتاب ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے نا، چلیے یہ بھی ابھی اس کی بات کروں گا میں. تو یعنی کہ مضامین جو ہیں وہ قرآن کے کس طریقے سے آ رہے ہیں، تو ان کا سیاق و سباق کیا ہے. یعنی کہ کسی جگہ پر کوئی حکم آیا ہے تو اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جائے کہ کیا چیز منع کی گئی ہے، کیا چیز کرنے کو کہا گیا ہے، اس سے اس کا فہم زیادہ بہتر ہوتا ہے. علماء نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے کتاب آج نکال کے بھی رکھی ہوئی ہے، انٹروڈیوس کراؤں گا ابھی آپ کو میں. اس کے بعد ہے سنت متواترہ اور تعامل امت، یعنی کہ جب قرآن کی کسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، کیا بتایا، صحابہ کو کیسے بتایا کہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے، اس کے اوپر کیسے کرنا ہے، ان کا فہم کیا تھا. اس کے بعد امت میں اس وقت سے لے کے آج تک ان آیات کا کیا فہم تھا اور اس کے اوپر کیسے عمل ہوتا رہا. یہ نہیں ہے کہ آج ہم کہہ دیں کہ آئسولیشن میں اٹھ کر کے کہہ دیں کہ جی نہیں اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے، پھر تو گمراہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جہاں پہ صلاۃ کا ذکر ہے تو اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو آپ نے قائم کرنا ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی اٹھ کر کے کہہ دیتا ہے کہ جی صلاۃ کا مطلب تو پریئرس ہے، دعا ہے، تو آپ کسی وقت کسی طریقے سے پڑھ لیں. نہیں، ہم دیکھیں گے کہ نماز قائم کیسے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پریکٹیکلی کیسے ڈیمانسٹریٹ کیا تھا، صحابہ نے کیسے عمل کیا تھا. دیٹ از اے ریفرنس فار اس. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سے آج تک ہو رہا ہے. آج کوئی نہیں اٹھ کے کھڑا ہو کہہ سکتا. اسی طرح سے قربانی کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں بہت ساری آپ کو ملیں گی ایسی کہ آج کوئی پڑھ کے کہتا ہے کہ بس یہی فہم ہے اس کا. تو بھائی جن پر قرآن نازل ہوا تھا ان کا فہم کیا تھا، جن کو ٹرانسفر ہوا علم ان کا کیا تھا. علماء سلف کو دیکھ لیں، انہوں نے اس سے کیا فہم نکالا تھا. یہ ساری چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے. آج بھی قرآن فہمی میں آئسولیشن میں کسی آیت کو پکڑ کر کے ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر غلط کر رہے ہیں، فوراً ہمیں اس پہ چیک لگا لینا چاہیے. اس کے بعد ہے اخبار احاد، یعنی کہ جو احادیث میں تفسیر آتی ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ دوسری کتاب میں احادیث کی دیکھیں، اس کے اندر جیسے کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اسی طرح کتاب التفسیر بھی آتی ہے. اس میں وہ احادیث آتی ہیں کہ کسی آیت کا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں، یا ہم نے تو اس سے یہ مطلب سمجھ لیا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا، صحابہ نے اس کو نوٹ کیا اور وہی نیریٹ کیا آگے جا کر کے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے آیات کو سمجھنے کی. میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر نا ایک چیپٹر عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح سے. ہاں، تو صرف احادیث میں جو تفسیر آئی ہے میری نالج میں نہیں ہے کسی نے کوئی کتاب صرف اس کی، کیونکہ تفسیری کتابیں دیکھیں گے تو اس میں مفسرین ذکر کر دیتے ہیں اس کا. جیسے آپ تفہیم القرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ مولوی صاحب رحمہ اللہ نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جی اس پہ حدیث میں یہ آتا ہے، اس آیت کی یہ تشریح ہوئی ہے، یا عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے اس کے اوپر، یا اور دوسرے مفسرین کا. اس طریقے سے مل جاتا ہے آپ کو. تو احادیث کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے تفسیر میں. اس کے بعد پھر آثار صحابہ، کہ صحابہ کا کیا عمل تھا، کیونکہ صحابہ نے پھر مختلف جگہوں پہ پھیل گئے وہ، اور وہاں پہ وہ عمل کرتے رہے. تو کیسے عمل کرتے رہے، کیا انہوں نے کیا ایکسپلین کیا. جیسے بڑے بڑے کبائر صحابہ ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی آیات سے دلیل لی ہے نا. تو انہوں نے کس آیت سے کیا دلیل لی اور کیا ایکسپلین کیا انہوں نے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے عربی زبان اور اشعار. یہ بات پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، QC5 وغیرہ میں بھی کرتا رہا ہوں، کہ جو اس چیز کو ایسے سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام انسانی زبان میں نازل کرنا تھا، تو انسانی زبان کو اس لیول پہ اللہ تعالیٰ پہلے لے کر کے آئے کہ وہ ایبزارب کر سکے اس اسپیچ کو جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. آج بھی کسی اور زبان میں اسی لیے ہم کہتے ہیں ترجمہ ہو نہیں سکتا، تو عربی زبان اس وقت اتنی ڈیولپ ہو چکی تھی جس میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد ڈکلائن آیا، اس کے بعد مزید عربی زبان ڈیولپ نہیں ہوئی. آپ کسی بھی لنگوسٹ سے جا کر کے پتہ کر لیں، عربی زبان آج بھی کوئی سیکھتا ہے نا تو اس کا ریفرنس ہے وہ قرآن کریم ہے. اور اس زمانے کے جو اشعار وغیرہ ہیں، جیسے اس زمانے میں میلہ لگتا تھا کاس کا، اور وہاں پہ بڑے بڑے شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے. پھر اس میں سے سلیکٹ ہوتے تھے. 7 معلقات کا نام سنا ہوگا آپ نے، 7 معلقات، ہینگنگ، 7 ہینگنگز. خانہ کعبہ میں لے جا کے لٹکا دیا جاتا تھا ان کا کلام، کہ یہ ٹاپ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی جیسے میں اسلامک یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو جو لٹریچر کے ٹیچرز تھے ہمارے، وہ ریفرنس دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ لبید نے فلاں شعر میں یہ والی چیز کہی ہے، یا کسی اور پرانے زمانے جاہلیت کے دور جاہلیت کے اشعار کو کوٹ کیا کرتے تھے وہ، کہ دیکھیں یہ اس شعر میں یہ بات ایسے
آئی ہوئی ہے، یہ لفظ ایسے استعمال ہوا ہے وہاں پہ، تو وہ دلیل بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے مفسرین جو ہے وہ پھر زمانے جاہلیت کے جو اشعار تھے آج بھی موجود ہیں، ان کو بھی ریفرنس بناتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو زبان ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی گرامر میں آپ ڈیپ چلتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آگے ایک اور سمندر ہے ٹھیک ہے نا، اللہ کا کلام ہے بھائی، اور اسی لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ ترجمانی کی ہے لوگوں نے اور آج بھی کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی تفسیر الگ الگ لوگ لکھ رہے ہیں، اس کی ترجمے الگ الگ لوگ لکھ رہے ہیں، جتنی فہم ہے اس کے مطابق، مگر صحیح فہم جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہی آتا ہے۔ یہ تو اب تک آپ گرامر پڑھ کے دیکھ چکے ہو ہے کہ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، جیسے لائے نفی جنس کا ہی اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آیا تو بہت ساری چیزوں کا تو انکار ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ پھر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو عربوں کے تمدن سے واقفیت ہے، کیونکہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ اس قوم کی زبان تھی، تو ان کا جو تمدن تھا وہ ضرور اس کے اندر ڈپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو اصطلاحیں ہم اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں آج اس سوسائٹی کے اندر، تو جو ہمارا تمدن ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں، دوسرے کسی اور سوسائٹی میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات الٹ چیز مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے لوگوں سے ملتے ہوئے محفل کے اندر، ہو سکتا ہے کسی اور سوسائٹی میں ہم جائیں تو وہ مایوب سمجھی جائے گا، محفل میں بیٹھ کے اس نے ایسا کر دیا۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ عرب تمدن سے بھی واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، علماء ہیں، خاص طور سے مترجمین ہیں، جیسے علامہ اسد کی میں مثال دوں گا آپ کو، یا مارماڈی پکتھال کی۔ علامہ اسد کا نام اصلی نام کیا تھا میرے ذہن سے اس وقت نکلا ہوا ہے، ایک جیو تھے جنہوں نے عرب، ہاں ابھی نام نکلا ہوا ہے کیونکہ ذرا مشکل سا نام ہے ان کا، ہم تو علامہ اسد کے نام سے جانتے ہیں نا، مسلمان ہونے سے پہلے کئی سال تک وہ ان قبائل میں جا کے رہے، عرب قبائل میں، تاکہ ان کی زبان کو وہ سمجھ سکیں کہ وہ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے۔ اسی طرح جو فرینچ میں مارماڈیوک پکتھال جو تھے، محمد مارماڈیوک پکتھال، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر کے رہے۔ تو اب جو عرب تمدن سے واقف ہی نہیں ہے، کسی اور جگہ رہ کے آئسولیشن میں اگر اس نے تفسیر لکھی ہے تو اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں سکتی ہے جو اس ماحول میں رہ کر کے جس نے چیزیں پک کی ہیں۔ اس لیے بہت سارے الفاظ کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں اچھا انہوں نے صحیح ریسرچ کر کے لکھی تھی۔ بعد کے مفسرین ظاہر سی بات ہے ان کے کام سے فائدہ بھی اٹھایا۔ پھر اب جو اس کا آخری ٹاپک ہے جو قرآن فہمی کے بارے میں، وہ ہے کہ قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ الرٹ ہو جائیں، ہم سب کے اوپر یہ حملے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز منمانی ذہنیت، پہلے سے نظریہ قائم کر کے قرآن سے ہدایت کا طلبگار ہونا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم نے ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے پہلے سے، اور اب ہم قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انفیکٹ ہم کوشش یہ کریں کہ ان آیات کو اس نظریوں کے اوپر فٹ کرنا ہے۔ میں نے کیسے فٹ کرنا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی قرآن کریم میں جو آیت ہم جس کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ایک نیوٹرل طریقے سے ہم اس کو اگر انالائز کرنے کی کوشش کریں تو کیا فہم بنتا ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے کہ ہم نے ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے اور اب ہم نے قرآن کو اسی اینگل سے پڑھنا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ جو مختلف فرقے بنے ہوئے اور جو نون مطلب گمراہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے یہ کام بہت زیادہ کیا ہے قرآن کریم میں۔ ہماری آج کل کی اور ماضی قریب میں بھی یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز ایک اور کہتی ہے کہ گروہی عصبیت، یعنی کہ تعصبات کی اینک سے قرآن کا مطالعہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں نا تو ہم یہ ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہم جس فرقے کو فالو کر رہے تھے، ہم نے جن کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اب ہم قرآن کو اس اینک کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے؟ کسی بھی قسم کے تفرقے سے روک رہا ہے۔ تو ہم کیسے کسی فرقے میں شامل ہو کر کے اس فرقے کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟
نہیں، قرآن کو تو اس گروہی عصبیت سے آزاد ہو کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے رہے کلاس میں کہ بہت سارے احکامات ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے تو اس لیے آپ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ وراثت کی بات اگر آپ لے لیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو صحیح نہیں دیا جاتا، تو وہ قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے اپنی کہ بھئی ہم نے تو یہ. پھر ایک اور مثال دیں، شادی بیاہ بلکہ موت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کلچرل پریکٹسز ہیں، ہاں جنازے والی، اس کے بعد والی، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ سب لوگ کر رہے ہیں تو بس شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیں سب لوگ کر رہے ہیں تو بھائی ہم نے بھی کرنا ہے، بھلے اللہ کے احکامات کی سخت مخالفت ہو رہی ہو، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی نافرمانی ہو رہی ہو، مگر کلچر ہمارے اوپر حاوی ہوا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی روکتی ہیں قرآن فہمی میں. تو فہم کیا ہوا قرآن کا؟ اگر ہم نے آیت کو پڑھ بھی لیا، ترجمہ گرامر سب کچھ کر لیا ہے، مگر کوئی کسی بھی قسم کی گروہی عصبیت جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے سے ہمیں روک رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر کبر نفس اور خود پسندی، یعنی کہ دل میں قرآن کی عظمت اور برتری بہت ضروری ہے. خشوع قلب وہ مقصود ہے کہ ہم نے جتنا زیادہ قرآن کا علم آتا جائے اتنی زیادہ ہمارے اندر عاجزی آتی جائے. ایک زمانہ تھا مطلب ایروگنس ہمارے اندر بھی ہوتی تھی، ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. یوں یوں پھر ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو قرآن جیسا انسان ہمیں چاہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ جو ہمارے اوپر اثر کر رہی ہیں، ہمبلنس ہمارے اندر جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے. اس کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اس کے اندر خشوع اور خضوع، پھر دوسرے انسانوں کی تکریم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے. جو قرآن جس طرح کا انسان ہمیں چاہتا ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی آج کے، قرآن کیسا انسان ہمیں چاہتا ہے ہم ویسا انسان بنیں گے. تو قرآن فہمی صرف سمجھ لینا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنے والی بات ہے. تو لے کر کے ہم جب ہی آئیں گے جب یہ ان رکاوٹوں کو ہم پہچان کے اور ان سے اپنے آپ کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک طرح کا اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ ہم کہیں ان چیزوں میں پڑھ کر کے قرآن فہمی کا جو اصل مقصد ہے اس سے دور ہو جائیں. آیات کو پڑھ بھی رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مفہوم بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، مگر میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان سب سے ہم نے پھر دور ہونا ہے. قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں جو یہاں پہ لسٹ ہوئی ہوئی ہیں، اب آپ دیکھ لیں اس میں جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ بہت ساری چیزیں، اس میں سے کچھ مثالیں یہاں پہ، جیسے قرآن خوانی. ہمارے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی تو قرآن خوانی، خوانی کیا ہے؟ مطلب پڑھنا ہی ہے نا. اس کا کس لیے کر رہے ہیں جناب؟ مردوں کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو قرآن کیا مردوں کے لیے آیا ہوا تھا؟ قرآن تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آیا نا. تو ہم نے پڑھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اس سے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو ایک ہدایت یافتہ انسان میں ٹرانسفارم کرنے کی ایفرٹ کرنی ہے ہم نے. جو ایصال ثواب کی بات ہے، صدقہ جاریہ بنا دینا، صرف قرآن ہی کو کیوں کر رہے ہیں ہم؟ صدقہ جاریہ تو ہمیں جو، ہاں مطلب وہ اعمال جس میں ہم اپنی ایفرٹس، اپنا ٹائم اور اپنی ویلتھ خرچ کریں، وہ چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہے نا ہمارے لیے. جو حدیث میں آتا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ بھئی جب بندہ جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال کی کتاب جو ہے بند ہو جاتی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اس نے کچھ اعمال ایسے کیے تھے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. وہ علم اس نے جو چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ نیک اولاد جس کی اس نے تربیت کی تھی وہ نیک اعمال کرتی ہے یا اس کے لیے دعا کرتی ہے یا اس کی طرف سے اس کے دیے چھوڑے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتی ہے، کوئی بھی اپنی صلاحیت استعمال کر کے کچھ بھی اچھا کام کرتی ہے، تو اس میں کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن تھی مرنے والے کی تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے.
باقی جو ہمارے یہاں ایصال ثواب کی چیزیں رائج ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کام کیا، نہ صحابہ نے کوئی ایسا کام کیا، نہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ہمیں کچھ ایسا کام ملتا ہے جو آج ہمارے یہاں رائج ہے۔ پھر قرآن کو تعویذ بنانا، اب کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ آپ مجھے پورے قرآن میں سے کہیں سے نکال کے بتا دیں گے کوئی تعویذ آج آپ دیکھیں تو کسی نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، کسی نے بازو میں باندھی ہوئی ہے، کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، پتہ نہیں کیا کام کیا ہوا ہے۔ کوئی بتا دے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا۔ اگر ہوا ہوتا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہی کام کر رہے ہوتے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ لوگوں نے کاروبار بنا لیے، پھر پیٹ آ جاتا ہے ساتھ میں اس کا۔ قرآن سے فال نکالنا، اچھا یہ بھی ہے۔ ایک تو وہ برکت کی نیت سے وہ دلہن پہ، اب بھلے اس نے قرآن نہ بھی پڑھا ہوا ہو اور ساری زندگی نہ بھی پڑھنا ہو، اس نے کوئی زندگی میں قرآن نظر بھی نہیں آ رہا ہو، مگر رخصتی کے وقت ضرور اس کو اس قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ اگر نہ کریں تو ہیں اچھا قرآن، بھائی اس وقت کوئی نہ کوئی ضرور کہے گا بھائی رخصتی ہو رہی ہے لے کر کے آؤ قرآن کہیں سے، کوئی بھول گیا وہاں پہ نہیں ہے تو مسئلہ بن گیا۔ آپ بتائیں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام کیا جائے، پھر قسمیں کھائی جا رہی ہیں، حلف اٹھایا جا رہا ہے اس کے اوپر، اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سمجھ کے، ہاں وہی نا، قرآن کو سمجھ کے ہدایت حاصل کرنا ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے فال نکالنا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں آپ، انڈیا پاکستان میں یہ کام بھی بہت ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا قرآن سے، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ مغلوں وغیرہ کے دور تھا تو دیوان حافظ سے فال نکالی جاتی تھی۔ کبھی سنا ہے کبھی آپ نے یہ؟ اب دیوان حافظ کیا ہے؟ اوپر لائبریری میں ہماری پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ حافظ شیرازی ایک شاعر تھے، ان کا دیوان ہے وہ، اب اس سے کیا فال نکال رہے ہیں؟ تو وہی کام پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا بھی قرآن سے کرنا شروع کر دیں، ہاں فال نکال لیں کہ بھئی ہاں بھئی یہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے استخارہ سکھائی وہ ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ بھی اب پیسے دے کر کے لوگوں سے استخارہ کروا رہے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، مطلب کبھی کوئی صحابہ میں سے ان پڑھ جاہل لوگ بھی تھے نا، کوئی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے استخارہ کر دیں آپ؟ کوئی بڑے جو صحابہ بڑے جو صحابہ تھے ان کے پاس کوئی آیا، کوئی تابعین میں سے کہ جی ہمارے لیے آپ کر دیں؟ آج یہ بھی کاروبار بن گیا ہے۔ تو قرآن کو ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اصل مقصد تھا اس سے دور ہو رہے ہیں ہم۔ جو فہم ہونا چاہیے قرآن کا جس سے ہمیں ہدایت حاصل ہو، اس کام کے لیے ہم قرآن کو نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ہم سب کو اس کے اوپر اپنے آپ کو کوشچن کر لینا چاہیے کہ اب ہم قرآن فہمی کے اوپر اگر آ گئے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا ہے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ QC1 سے QC5 تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی آپ بریک کرنا چاہیں گے یا ہم اس کو کنٹینیو کر لیں اور پھر نماز کے لیے ایک ہی دفعہ بریک کریں؟ میرا خیال ہے کوئی آدھے گھنٹے کا اور ہونا چاہیے۔ چوائس از یورس، ٹھیک ہے۔ ہاں میں تو یہ کہتا کہ آج کیونکہ صرف انٹروڈکشن والی کلاس ہے تو 2-2.5 گھنٹے والی نہیں ہوگی، 1.5 گھنٹے میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے اس کو، اور ایک ہی دفعہ پھر ہم بریک کر کے اور عشاء پڑھ لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ 6 بجے ہم نے شروع کیا تھا نا، ابھی 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں QC1 سے QC5 تک ہم نے پڑھا کیا تھا۔ QC1 2 اور 3 کو اگر میں دیکھوں تو QC1 میں ہم نے صرف انٹروڈکشن اس طرح سے کیا تھا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھ لیا، 6 صورتیں جو ہیں وہ پڑھ لی اور 4 دعائیں پڑھی۔ گرامر میں ہم نے کیا کیا کہ صحیح افعال جو ثلاثی مجرد والے تھے وہ صرف پڑھے۔ جب QC2 میں ہم آئے تو ہم نے پھر پہلا جز الف لام میم والا وہ شروع کر دیا، اس کا فرسٹ کوارٹر، پہلا ربع، پہلا پاؤ جو ہے وہ پڑھا، اور ساتھ میں کمزور افعال پڑھ لیے جو ثلاثی مجرد کے ہی تھے، یعنی کہ 3 حروف والے ہی کمزور افعال، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ جب QC3 میں آئے تو ہم نے پھر پہلے پارے کا دوسرا جز یعنی کہ دوسرا پاؤ، کوارٹر، وہ پڑھا، اور اب ہم نے مزید فی افعال پڑھے، اور مزید فی جو افعال تھے یعنی کہ جو ثلاثی مجرد میں کچھ اضافے والے، اس میں ہم نے صحیح اور کمزور والے دونوں پڑھ لیے۔ 8 ابواب ہم نے پڑھے،
اس میں صحیح والے بھی پڑھ لیے اور کمزور والے بھی پڑھ لیے. یہاں تک تو ہم نے QC3 میں پڑھا تھا. جب QC4 میں ہم آئے تو اب ہم نے تھوڑا تھوڑا گرامر اور پڑھنی شروع کی, اور تیسرا جو کوارٹر ہے, یہ لے لیں سر, تیسرا جو کوارٹر ہے اس کا وہ ہم نے کیا, سیکھا. اور اس کے بعد پھر گرامر میں جب ہم آئے تو وہاں پہ ہم نے پھر مؤنث کے صیغے بھی سیکھ لیے, تثنیہ جو ہے مثنیٰ وہ سیکھ لیا, پھر مجہول فعل مجہول پہ آ گئے, جمع مکسر کے کچھ اوزان دیکھے, پھر اسم زمان نہیں سوری اسم مکان صرف پڑھا, ظرف میں ہم نے اسم زمان بعد میں پڑھا تھا جا کے, بہرحال ظرف پڑھا, پھر جو اسم صفت مشبہ وغیرہ یہ چیزیں پڑھی, اسم تفضیل پڑھا, پھر اسم مبالغہ پڑھا ہم نے. یہ چیزیں ہم نے QC4 میں پڑھ لی تھی, اور پھر شروع میں اس کے آخر میں آ کر کے جملہ اسمیہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا, بنیادی چیز اس کے بارے میں صرف کہ بھئی مبتدا اور خبر ہوتی ہے. یہ جب ہم QC5 میں آئے تو اب ہم نے پھر جملہ فعلیہ سیکھا, انا اور اخواتہا یعنی اس کی جو بہنیں جن کو ہم نے کہا, پھر کانا والے جملے سیکھے, پھر ہم نے یہ 4 جوڑیاں سیکھی جو جن کو ہم نے کہا کہ تعلق کی جوڑی ہو گئی, صفت کی جوڑی ہو گئی, پھر جار مجرور ہو گیا, اور چوتھی کون سی ہم نے جوڑی پڑھی؟ ہاں مضاف الیہ ہو گیا, صفت موصوف ہو گیا, ہاں, اور مرکب اشاری چوتھا وہ تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ 4 جوڑیاں ہم نے سیکھ لی. اچھا, ہم نے یہ کیا کہ کتاب میں اس وقت تک اصطلاحات ڈاکٹر صاحب نے نہیں لکھی ہوئی تھی, مگر ہم نے ساتھ ساتھ آپ کو اصطلاحات بھی ان سے فیملیئر کرا دیا تاکہ آپ کو آگے جا کے پرابلم نہیں ہے, کیونکہ QC5 میں آ کر کے تو ہم نے وہ اصطلاحات پڑھنی تھی, تو ہم نے 4 میں ہی آپ کو اس سے فیملیئر کرا دیا تھا. پھر جب QC5 میں ہم آئے تو ہم نے پہلے پارے کا جو آخری کوارٹر تھا اس کو پڑھ لیا, اور ساتھ میں پھر تھوڑی سی اور گرامر پڑھی اس طریقے سے کہ منصوبات پڑھ لیے ہم نے, اسماء خمسہ پڑھ لیے, پھر غیر منصرف پڑھ لیا, مورب اور مبنی کا تعارف وہاں پر ہو گیا تھا ہمارا. اچھا, اب ایک چیز جو ہم نے ایڈیشنل آپ کے ساتھ کی تھی یہاں پہ, جو کہ آپ کے سلیبس میں نہیں تھی, وہ ہم نے یہ کیا کہ جو آخری پارا جو ہم پڑھ رہے تھے نا, ہم ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ گرامر اپلائی کرتے چلے گئے جو آپ اب تک پڑھ چکے ہیں. تو یہ ایک ہم نے ایکسٹرا آپ کو پڑھایا تھا جو کہ سلیبس میں نہیں تھا, جس کا ایڈوانٹیج اب آپ کو سمجھ آئے گا. ویسے کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نالج ہے ہی وہی جس کو آپ اپلائی کر سکیں. آئی ایم شیور QC5 میں کچھ لوگوں کو مشکل ہوئی ہوگی اس کی, مگر الحمدللہ آپ سب لوگ دیکھیں QC5 کر کے اب 6 میں آ چکے ہیں, تو کوئی اتنی بھی مشکل نہیں تھی. وہ بات یہ تھی کہ جو گرامر آپ نے سیکھ لی تھی صرف وہ رٹا لگا کے اگر ہم نے چھوڑ دیا ہوتا نا, تو آج آپ QC6 میں جب آتے تو آپ کو پرابلم ہونی تھی, کیونکہ اب ہم دوبارہ تو نہیں پڑھائیں گے نا, وہ چیزیں تو ہم وہاں پڑھا چکے تھے آپ کو. تو وہ جو اپلیکیشن ہم نے کی ہے نا, وہ آپ کو یہاں پر فائدہ دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اب یہی طریقہ ہم رکھیں گے, جو گرامر اب تک ہم پڑھ چکے ہیں, جو بھی آیت پڑھیں گے ان سب کو ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے, اور جو پڑھتے جائیں گے ہم اس کو استعمال کرتے جائیں گے. یہ QC6 کا مینڈیٹ جو ہے نا ہمارا, وہ یہ والا ہے. تو اب QC6 میں اس طرح میں نے بتایا, سلیبس میں آپ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر کے 286 تک, یعنی کہ دوسرا پارا مکمل اور تیسرے پارا تقریباً نصف تک. ٹھیک ہے, ان سب میں کیا کریں گے ہم, ساتھ میں گرامر پارٹ میں جتنی اب تک گرامر پڑھی ہے اس کی ایک ریویژن ضرور کریں گے, ہم اعادہ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم اس کو کہہ دیں چھوڑ ہی دیں گے, یہ تو QC4 میں پڑھ لیا تو اب نہیں پڑھ رہے ہم, نہیں, ساتھ میں کریں گے. اسپیشلی یہ شروع کے 10 لیسن ہیں, اس میں ان تمام گرامر کی ہم ریویژن کریں گے جو QC1 2 3 4 5 میں آپ سب پڑھتے ہیں. مگر ساتھ میں ہم کیا کریں گے, اب اس کی عام اصطلاحات کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے شروع میں ہم کہتے تھے کہ یہ جمع ایک سالم ہوتی ہے, ایک ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے, پھر ہم نے کہا نہیں جمع مکسر ہوتی ہے. اسی طرح جب جوڑیوں کی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ تعلق کی جوڑی ہے, ہم نے کہا نہیں اب یہ مضاف الیہ کو ہم سمجھیں گے اس طریقے سے کر کے. تو وہ اصطلاحات بھی ہم ساتھ ساتھ اب اس کے اوپر اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے, جو نہیں کیا تھا. اول تو QC5 تک ہم نے کافی کچھ کرا دیا تھا, ہارڈلی کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کے ہم نے آپ کو اصطلاح نہیں پڑھائی تھی.
مگر آئی ایم شیور یہاں کلاس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہیں اور سے بھی پڑھا ہے، تو ان کو شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی، ان سے میں ابھی الگ میں بات کر لوں گا کہ انہوں نے کیسے اس کو کور کرنا ہے۔ پھر مورب اور مبنی کی تفصیل پڑھیں گے ہم اس کے اندر، منصرف اور غیر منصرف تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اب مزید تفصیل اس کی ہم پڑھیں گے۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی اب تفصیل آئے گی، جیسے اس وقت ہم نے منصوبات میرا خیال ہے کوئی 8-10 پڑھ لیے تھے، مگر میں نے کہا تھا کہ ہم پورے 13 ہم نے پڑھنے ہیں اسم کے منصوبات جو ہیں۔ اسی طرح جو مرفوعات ہیں وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ شاید ہم نے 3 یا 4 پڑھے ہیں، تو اب پورے 8 پڑھیں گے اب اس طریقے سے مطلب۔ تو پھر مجرورات کی بھی ساری تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد گنتی کے قواعد، عدد، معدود، جو سب سے مشکل ٹاپک سمجھا جاتا ہے عربک کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ ایک پورا لیسن اس کا ہم کریں گے، تاکہ قرآنی آیات میں پڑھتے ہوئے جہاں پہ عدد آ جائے تو وہاں پہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کی کیا ترتیب آ رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات پر پڑھی گئی گرامر کا اطلاق، یعنی کہ اپلیکیشن اس کا، یہ اس وقت ہمارا QC6 کے اندر یہ مشن ہوگا کہ جتنی آیات پڑھیں گے ہم ان کے اوپر وہ گرامر ہم اپلائی کریں، کیونکہ پہلا پارہ آپ پڑھ چکے ہیں، دوسرا پارہ ابھی آپ جب تک آدھا ہوگا اس وقت تک تو ابھی کچھ اور گرامر پڑھ رہے ہوں گے، تو ابھی بھی اگلے ہفتے سے جو ہم کلاس کریں گے اس پہ ساری گرامر کی اپلیکیشن نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، اب تک جتنی پڑھی ہے اتنی ہی ہوگی، ٹھیک۔ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب کیا مبادیات، اس کے لیے مطلب ضروری کیا چیز ہے، بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے QC1 سے لے کے QC5 تک آپ نے مکمل کیا ہوا ہو، یعنی کہ کمپلیٹڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے انکمپلیٹ کیا ہوا تھا اور اب آپ QC6 کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہاں بھی آپ ایز آبزرور بیٹھیں، سیکھنے سے تو ہم کسی کو نہیں روک رہے ہیں نا، تو ایز آبزرور آپ بیٹھیں، آپ سیکھیں، کوئزز وغیرہ، ٹیسٹ وغیرہ ان چکروں میں مت پڑیں آپ، کیونکہ آپ نے اگر QC4-5 نہیں پاس کیا ہوا ہے تو 6 کیسے پاس کریں گے؟ آتے رہیں، سیکھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پھر آپ آ کر کے 4-5 وغیرہ ہمارے پاس دوبارہ کر لیجیے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے، ہمارے پاس آتے ہیں، ایون QC1 میں ایک صاحب آئے ہیں ابھی جنہوں نے پہلے 3 تک کیا ہوا تھا، تو سیکھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھتے رہیں۔ مگر جن لوگوں نے پراپرلی QC6 کرنا ہے، سرٹیفکیٹ لے کر کے QC7 میں جانا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ 1 سے لے کے 5 تک مکمل کیا ہوا۔ جن لوگوں نے میرے پاس کیا ان کا رزلٹ تو میرے پاس موجود ہے، اگر کہیں اور سے کسی نے کیا، لائک میرے پاس کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ تھا، کہیں اور سے کرنے کے بعد ایکسلنس لے لیا، تو وہ ضرور اپڈیٹ کرا دیں مجھے، تاکہ میں ان کو پھر آبزرور سے ریگولر کیٹیگری میں ہی رکھوں۔ اسی طرح کسی نے یہاں بالکل کوئی کورس نہیں کیا یا آن لائن جو پڑھ کر کے آ گیا کوئی، تو وہ ضرور مجھے بتا دے، کیونکہ آن لائن کورس جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ مطلب جو لوگ ہمارے پاس مشکل سے کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ آن لائن میں ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آن لائن کتنا آسان ہوتا ہے کورس، آن لائن میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے جس میں نالج کی اپلیکیشن چیک کی جائے، صحیح۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ ہم ذرا سا مشکل پڑھاتے ہیں، مگر میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ دیکھیں مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کیا ہے کہ جو پڑھی گئی گرامر ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے قرآن کریم پہ، یہی چیز ہے۔ ہم تو سورۃ البقرہ ابھی کرائیں گے، آپ تو روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تو روزانہ آیات کو پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے، جبھی آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے کا بھی، اور انشاءاللہ پھر اس کا جو ثمرات ہیں وہ بھی آپ ریسیو کریں گے۔ پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے مطلب QC1 سے لے کے 5 تک کی جو آپ نے کی ہے، پھر 6 کی ابتدا ہو رہی ہے نا، تو اس کو آپ بھول نہیں سکتے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، ساتھ ساتھ ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ جب یہ QC6 آپ کر لیں گے تو پھر آپ لوگ QC7 میں جو اس وقت آن گوئنگ کورس ہے اس کے اندر انشاءاللہ مرج ہو جائیں گے، کیونکہ گرامر ساری آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو QC7 میں آپ کہیں سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ضروری تو نہیں سورۃ البقرہ سے ہی آپ بیٹھ رہے ہوں، آپ آل عمران سے بیٹھ جائیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، وہ تو آپ کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ کلاس اسی طرح ہوگی ہفتے میں ایک مرتبہ۔ QC1 سے لے کے 5 تک آپ نے 20 لیسن کیے تھے 10 ہفتوں والے، اس کے لیسن تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، تو خاص طور سے 10 ہفتے تو ہم قرآن کم پڑھیں گے، گرامر زیادہ پڑھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سیشن ہو جائیں گے اس کے، میں رفلی بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2-4 اوپر نیچے ہو جائیں،
مطلب جتنے عرصے میں آپ نے QC1 کیا ہے تقریباً 10 ہفتوں میں، اس سے آپ ڈبل کر لیں اس طرح سے۔ اچھا، دورانیے کا یہی ہے کہ ہم نے ابھی تو ٹائم یہی رکھا ہوا ہے کہ 6 بجے ہم شروع کریں گے، 8:30 بجے وقفہ میں نماز کا درمیان میں نہیں کروں گا، میری سیشن تو یہ ہوگی کہ ہم کمپلیٹ کر کے اور پھر نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس میں پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر تو خالی فرض پڑھ کے لوگ واپس آ جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی وضو ہے تو فرض کے ساتھ نوافل اور وتر وغیرہ بھی پڑھ لیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ تو یہی ہوگی کہ ہم اس کو اس طرح سے کر لیں۔ ٹائمنگ ہم نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ 6 بجے شروع کریں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم مغرب کے فوراً بعد شروع کر دیں تو دیٹ از مور پریکٹیکل فار اس۔ کیسے کہ مغرب پھر یہیں آگے پڑھیں۔ ابھی آپ گھر سے مغرب پڑھ کے نکلتے ہیں، دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ابھی ٹائم تھوڑا سا، اور جب آگے سردیوں میں ہم آئیں گے تو ٹائم کم رہ جائے گا، پھر پرابلم ہوگی۔ تو میری سجیشن تو یہی ہے کہ اگر آپ سب لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی جاب ہے ان لوگوں کو ہو سکتا ہے پرابلم ہو رہی ہو ویک ڈیز میں، مغرب یہاں آ کر کے پڑھنا اور مغرب کے بعد سے پھر فوراً کلاس۔ ویسے QC7 تو اسی طرح چل رہا ہے، ابھی مغرب ہم یہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کے فوراً بعد کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سب لوگ ایگری کرتے ہیں تو اگلی کلاس ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ٹائم مغرب کے فوراً بعد کا رکھ لیتے ہیں، جیسے آج کل مغرب ہو رہی ہے 5 بج کے کوئی ہاں مطلب 6 8 10 منٹ کر لیں، تو مغرب پھر یہیں آگے پڑھیں، گھر سے پڑھ کے آنے والا پھر سسٹم نہیں ہوگا۔ مغرب یہاں آگے پڑھیں اور نماز پڑھ کے فوراً ہم کلاس شروع کر لیں، پھر ایک پورشن ہو جائے گا، تھوڑی سی بریک کر لیں گے، چائے وائے پی لیں گے، ریمیننگ پارٹ کر کے عشاء پڑھ لیں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے۔ یہ میری سجیشن ہے، آپ لوگ بتا دیں کس اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو تو بالکل ہی بہتر لگ رہا ہوگا، مگر جو دور سے آنے والے ہیں خاص طور سے وہ، اور جاب کرنے والے ہیں وہ جواب دیں پہلے، اور لیڈیز بھی پارٹیسپیٹ کر لیں اس میں کہ ان کو تو پرابلم نہیں ہے۔ سب لوگ ایگری کر رہے ہیں؟ ہاں تو بولے نا بھائی، ہاں ہاتھ کھڑا کریں جن لوگوں کو سوٹ نہیں کر رہا ہے یہ 5 بجے والا، وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ خواجہ صاحب بھی ہیں، نہیں ایک خاتون بھی ہیں، ایک لیڈیز بھی ہیں۔ اچھا جی ہاں، تو بہن آپ دور سے آتی ہیں یا قریب سے آ رہی؟ اچھا تو جلدی آنے میں آپ اچھا اچھا، آپ نے 1 سے لے کے 5 تک آن لائن کیا ہے یا ریگولر کیا ہوا ہے؟ جی آن لائن کیا ہوا ہے آپ نے، اچھا اچھا 4 5 وغیرہ آپ نے آن لائن کیا ہوا ہے، اچھا۔ تو اس طرح ہے کہ اگر آپ مطلب چاہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ 6 بجے تک آنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہے نا؟ ہاں ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، دیکھیں 6 بجے آپ آ جائیں، اس سے پہلے کا جو پورشن ہے وہ ہم ہر لیکچر کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی ہیں، 1 2 دن کے اندر ہو جاتی ہے، وہ آپ اپنے ٹائم پہ اس کو پھر سن کر کے کور کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کر لیں تو اٹینڈنس آپ کی لازمی ہوگی کلاس کے اندر، کیونکہ گرامر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہی ہاں، کسی کو یہ پرابلم تو نہیں ہے کہ نہیں جب مسجد میں عشاء کا ٹائم ہے تو اسی وقت ہم نے بھی اسی اذان کے ساتھ عشاء پڑھنی ہے، کسی کو یہ پرابلم تو نہیں ہے بھائی، ہے؟ کیونکہ عشاء کا ٹائم تو مغرب کا ہے، ٹھیک ہے مغرب کے ساتھ ہی پڑھنی ہے ہم نے، مگر عشاء تو فلیکسیبل ہوتی ہے نا۔ ہاں نہیں پھر بھی کچھ لوگ ہیں نا، پوچھنا بہتر رہتا ہے۔ تو چلیں اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگلی کلاس ہم مغرب کے فوراً بعد شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پھر ایڈجسٹ کرتے رہیں گے، مغرب کے ساتھ ساتھ عشاء اینڈ پہ پڑھی جائے گی، درمیان میں ایک شارٹ سی بریک ضرور کریں گے، میں گرامر کافی ثقیل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا، وہ 5 10 منٹ کی صرف بریک کریں، اور اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بس کوئک سی بریک کر کے اور کنٹینیو کریں، ایگریڈ؟ چلیں یہ ہو گیا ہے فیصلہ، یہ میرا خیال ہے بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جو کورس کا انٹروڈکشن ہے، کافی انٹروڈکشن میں نے ابھی تک کرا دیا ہے، مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ QC6 کی جو کلاس ہے، اب یہ تفسیر یا تجویدی کلاس نہیں ہوگی، تو تجوید کیونکہ پری ریکویزٹ ہے اس کا، یہ میں نے
پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی تجوید کا کورس آپ لوگ جن لوگوں نے رجسٹریشن کے وقت نو لکھا ہوا ہے وہ امیڈیٹلی جو بیسک کورس ہے تجوید کا وہ ضرور کر لیں. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ والی کتاب لیں, یہ حبیب اللہ صاحب کے پاس ہوگی, نہیں ہوگی تو ہم منگا کے آپ کو دے دیں گے. اور جو نیٹ پہ ہمارے لیسن پڑے ہوئے ہیں, یا تو ڈاکٹر عبدالرحیم کے تجوید کی کلاسز ہیں یوٹیوب کے اوپر, پوری کلاسز ہیں, وہ لے لیں, یا کوئی اور آپ کو آسان لگتی ہے الفلاح منزل والی لے لیں, وہ آسان لگتی ہے وہ کر لیں. ہماری تجویدی کلاس ابھی جو چل رہی ہے حبیب اللہ صاحب, وہ تو میرا خیال ختم ہو رہی ہے نا, ہے نا. ہاں, جو نیکسٹ ہوگی اس میں آپ آ سکتے ہیں, وہ ویکلی کلاس ہوتی ہے, سیٹرڈے اور سنڈے کو ہماری ہوتی ہے, جو مفتی اسامہ صاحب لے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے, بہت اچھی کلاس ہوتی ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. مگر اس کے بغیر جو ہے نا QC6 نہیں کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ جو آیت یہاں پہ ڈسپلے ہوں گی وہ آپ نے پڑھ کر کے, ہاں پڑھنی ہے یہاں پہ, پھر اس کے بعد آگے اس کی گرامر اور فہم اور ترجمہ ہونے. تو ناظرے کی غلطیاں اگر ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ آپ پڑھائیں گے, تو آپ پڑھا نہیں سکتے اگر آپ کی ناظرے کی غلطیاں ہو رہی ہیں, مخارج ٹھیک نہیں ہے آپ کے, اور ابھی تک 6 تک بھی نہیں ہوئے, تو اب کب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ ہم تھوڑے سے اسرٹیو ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ ریگولر جب ہوں گے, ورنہ آپ آبزرور رہیں گے اس کے اندر. فرسٹ کوئز تک کا ٹائم سب کو میں دے رہا ہوں, جب پہلا کوئز ہوگا نا اس وقت تک کا ٹائم ہے. سب لوگ تجوید کا بنیادی کورس کلیئر کر کے آئیں, مخارج اپنے ٹھیک کر کے آئیں, اور ایک ٹیسٹ ہوگا, ہم پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہے, تو پھر ہم آپ کو ریگولر کریں گے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ فرسٹ کوئز تک سب لوگ جو ہیں وہ آبزرور ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ تجوید کا کورس کلیئر کرتے جاتے ہیں وہ ریگولر میں آتے چلے جائیں گے, ورنہ پھر آپ ایز اے آبزرور ہی رہیں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں نا بنیادی کورس, کوئی بھی آپ نے بنیادی کورس کیا ہوا ہے, مخارج ٹھیک ہے, وہ ہم ٹیسٹ کریں گے نا آپ کا, مخارج ٹھیک ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. مخارج اور بنیادی ناظرہ کرنے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جناب وہ سارا قلقلہ وغیرہ اور اظہار ادغام بالکل پراپر طریقے سے آنا چاہیے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, ٹھیک ہے. مخارج تو صحیح ہونے چاہیے نا, صحیح ہے. اور پھر جو قواعد ہیں اس کے تلاوت کے, جو وقت کے قواعد ہیں, یہ چیزیں تو آنی چاہیے نا, کہ پڑھتے ہوئے آپ وہ غلطیاں تو نہ کریں نا. کلیئر ہو گیا؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے اس کے بارے میں تو بتا دیں, ٹھیک ہے. ریگولر وہی لوگ ہوں گے جو بنیادی تجوید کا کورس پہلا کوئز سے پہلے کلیئر کر لیں گے, ادروائز پہلے کوئز میں پھر ایز اے آبزرور ان کی اس دن چھٹی ہوگی, آبزرورس نہیں آئیں گے پہلے کوئز والے دن, ٹھیک ہے. ایگریڈ؟ کیونکہ بہت ضروری ہے یہ چیز. قرآن کو صحیح پڑھ نہیں سکتا ہوں میں, اور گرامر کا میں علامہ بن رہا ہوں, کیا مزہ ہے. اس لیول کی گرامر جو آیات کی ترکیب ہوتی ہے, آپ پتہ کر لیں اس علاقے میں کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو یہ گرامر آتی ہے. بہت کم لوگ ہیں نا. تو پھر قرآن کو پڑھنا تو صحیح سیکھ لینا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کسی کو پرابلم نہیں ہوگی اس کے اندر, ہے آپ سب لوگ ایگری کریں. جی میں نے بتایا پہلے کوئز سے پہلے ٹھیک ہے نا. فرسٹ کوئز جب ہوگا نا اس سے پہلے ہم نے لینا ہے. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, تقریباً کوئی 6 ہفتے, ہاں 6-8 ہفتے تو ضرور ہیں, نہیں 10 نہیں ہوں گے میرا خیال ہے, 6-8 ہفتے ہوں گے, اس کے بعد پہلا کوئز ہوگا. تو یہ 6-8 ہفتے بہت ہیں. یہ حبیب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں, روزانہ یہ یہیں پہ ہوتے ہیں, آپشنس کئی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. چلیں, تجوید اور QC1 سے لے کے 5 تک لازمی ہے, یہ ہو گیا. مقصد جو ہے کیا ہے, قرآن کریم کی بنیادی سمجھ, یعنی رواں ترجمہ جو ہم پڑھیں گے, فقری یا لفظی ترجمہ وہ بھی آئے گا, مفہوم, شرح اس کی, صرفی و نحوی تشریح اور اسباق حاصل کرنا. مقاصد کو ایک دفعہ پھر میں دیکھوں گا اس طریقے سے جو ہم نے پہلے بتایا تھا, کہ سورۃ البقرہ کے جو بقیہ صفحے ہیں وہ پڑھیں گے ہم, پھر مزید الفاظ سیکھیں گے, یعنی کہ ایک لائن میں تمام الفاظ ہم سیکھ لیں گے. الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فقروں کو سیکھنا. پھر قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا, کیونکہ یہ تو ہم سب کنونسڈ ہیں کہ اپنے زندگی میں لے کے آنا ہے. کیسے لے کے آنا ہے وہ اس کورس میں ہم دیکھیں گے. پھر TPI کے ذریعے نحو کی تفصیلی قواعد کو سیکھنا, جو ابھی تک ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں. وہ 6 چابیاں ابھی نہیں ساتھ چھوڑیں گی آپ کا, ٹھیک ہے.
پھر صرف اور نحو کے قواعد کی مشق کرنا، یعنی کہ آیات کی ترکیب جتنی جتنی گرامر ہم سیکھتے جائیں گے اتنا اتنا اپلائی کرتے جائیں گے، انشاءاللہ 10 ہفتوں کے بعد مکمل ترکیب کریں گے ہم، جو فہم کے لیے ضروری. ہاں یہ یاد رکھیں، وہ جو ٹریڈیشنل والی ترکیب ہے وہ بالکل 7 میں بھی میں نہیں کرا رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے اس کی. قرآن کے فہم کے لیے جتنی ترکیب چاہیے وہاں تک کریں گے ہم، ٹھیک ہے. وہ پورے پورے جملوں کی زنجیر بنانا اور پھر اس کو بتانا کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ وغیرہ، یہ والے کام ہم کسی 7 میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ آئی ایم ناٹ کنونس کہ اس کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ اتنی صرف اور نحو اپلائی کریں اس کے اوپر جس سے ان آیات کا فہم صحیح آ جائے. مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن فہمی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں ترکیب کے علامہ بننا ہے تو پھر نیٹ پہ بہت سارے لوگ کرا رہے ہیں، کورسز کریں، آپ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. تو یہ تھا کیا کہتے ہیں جو ہم نے مقاصد کی بات کی تھی اس کی. یہ کیونکہ میں الفلاح منزل کی سلائیڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ انہی کی سلائیڈ ہے، تو یہ آئی سی سی والوں کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی پیسے نہیں مانگتے ہیں آپ سے. یہ الفلاح منزل سے جو سلائیڈیں میں نے منگائی ہیں یہ اسی کی سلائیڈ ہے، تو وہی ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو زر تعاون کورس کی کوئی فی نہیں ہے. جو کورس کا مٹیریل ہے کچھ اسینشیل ہیں کچھ آپشنل ہیں، یعنی کہ لازمی مواد. لازمی مواد کیا ہے؟ سب سے پہلے گرامر کی یہ بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، تیسیر القرآن جدید. ٹھیک ہے، یہ جن لوگوں کے پاس ہے ان کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھلے پرانا ایڈیشن بھی ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو ہم منگوا رہے ہیں ابھی، وہ آپ کو نیکسٹ کلاس بلکہ ابھی 2-4 دن میں ہی مل جائے گی. ہم پورا سیٹ بنوا دیں گے. جن لوگوں کو پورا سیٹ چاہیے وہ نام ضرور حبیب اللہ صاحب کے پاس لکھوا دیں، کیونکہ کتابیں ہم منگوا رہے ہیں تو اچھا ہے، ہمیں ہی پتہ چل جائے گا کہ پورا سیٹ کن لوگوں کو چاہیے. اور کچھ کتابیں کسی کے پاس ہیں کچھ کو چاہیے، کوئی کمپلشن نہیں ہے. تعلیم القرآن کا دوسرا اور تیسرا پارہ، پہلا پارہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا سب کے پاس، دوسرا اور تیسرا پارہ جو ہے نا وہ آپ سب لوگ لے لیں. نہیں ہے اس کے لیے آپشن ہے، وہ 10 پاروں کی پہلی جلد اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صابر کرنے والا ہے بالکل. اس کے بعد قرآن فہمی کے اصول، ایک بہت چھوٹی سی بکلیٹ ہے، مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا نام سے شاید آپ لوگ واقف ہوں، بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سہیل حسن جو دعویٰ اکیڈمی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اسلامک یونیورسٹی کے ڈین وغیرہ بھی رہے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں نے ان کو یہاں بلایا بھی تھا کسی سیریمنی میں اپنی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، اور بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، قرآن فہمی کے بنیادی اصول. تو یہ بھی ہم منگوا رہے ہیں جو آپ کو اسی سیٹ میں مل جائے گی. اس کے بعد قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان صاحب کی، یہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی ہم منگوا رہے ہیں. آپ اگر پورا سیٹ لیں گے تو اس میں یہ 4 چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی. اگر آپ لکھوا دیں گے وہاں پہ حبیب اللہ صاحب کے پاس کہ ہمیں پورا سیٹ چاہیے تو یہ 4 چیزیں اس کا مطلب ہے آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کی سلائیڈس ہم جو تیار کریں گے وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ویڈیو لیکچر سارے اپلوڈڈ ہوں گے، وہ بھی آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. نوٹ پیڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاروں پہ نوٹس کے لیے اگر جگہ نہیں ہے ان کے اوپر ثابت کرنے والا اس پہ چپکانا ہے تو آپ لے لیں. پین، ہائی لائٹر وغیرہ یہ تو اپنی اپنی یوز کے لیے آپ دیکھ لیں. تو یہ جو 4 کتاب کا کمپلیٹ سیٹ ہے یہ اسینشیل ہے، یہ سب کے پاس ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو آپ لے لیں. پھر کچھ اختیاری مواد بھی ہے، آپشنل ہے، جیسے قواعد لسان القرآن. یہ اسی تیسیر القرآن کا جو ہے اسی کی آپ سمجھ لیں ایک جو شرح تو میں نہیں کہوں گا مگر ڈیٹیلڈ ورژن ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتا سکتے ہیں. ہم منگوا رہے ہیں، کچھ آپ لوگ اپنے نام لکھوا دیں تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی. پھر تیسیر القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے یہ 3 جلدوں نہیں 4 جلدوں میں، چھوٹی چھوٹی سی جلد ہے. یہ اوپر مسلح میں ایک سیٹ رکھا ہوا بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہم منگوا دیں، ورنہ آپ کے پاس جو تفسیر ہے گھر میں کوئی ایک ہونی ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. یہ مختصر سی ہے بڑی جو عبدالرحمن کیلانی کی، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آپ لے لیں کسی، اگر آپ پاس کوئی بھی نہیں ہے. ورنہ آپ کے پاس
تفہیم القرآن ہو، تدبر قرآن ہو، یا کوئی اور بھی ہو، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، دیٹ از گڈ انف، ہمیں کوئی مسئلہ ہے۔ جو اختیاری مضامین ہے، میں نے کہا کہ یہ قواعد لسان القرآن، یہ والی بک اگر آپ کو چاہیے تو آپ منگوا لیں، اور تحصیل القرآن بھی اگر آپ کو چاہیے تو ہم منگوا کر کے آپ کو دے دیں گے، مگر یہ آپشنل ہے، اسینشیل نہیں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم تلاوت سنیں گے 2 سلائیڈ، جو کہ مدنی مصحف کا 1 صفحہ بن رہا ہے۔ شروع میں ہم کم پڑھیں گے کیونکہ ہم گرامر زیادہ کریں گے، مگر جب آگے بڑھیں گے، جب گرامر کے لیسن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم 2 سلائیڈیں، 4 سلائیڈیں، یعنی 2 صفحے کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس وقت تو گرامر آپ پڑھ چکے ہوں گے نا، گرامر پورشن کی جگہ وہ آ جائے گا۔ ہر کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس وہی آیات دوبارہ پڑھ کر سنائیں گے، یعنی کہ ہم پہلے سنیں گے، پھر کوئی سے 2 اسٹوڈنٹ جو ہے نا، وہی والی بات ہے کہ پھر وہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے، جن کے مخارج ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک کر لیں ابھی، صحیح ہے، تھوڑا ٹائم ہوگا۔ تجوید کا جائزہ لیا جائے گا آپ کا۔ یہ الفلاح منزل کی سلائیڈ سے بتا رہا ہوں، یہ میں نے نہیں بنائی ہے۔ مخارج، مد، ادغام، اظہار، غنہ، اخفاء، اقلاب اور وقف لازم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب آپ پڑھیں گے تو ان کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے۔ پھر رواں ترجمہ بھی جو لکھا ہوا آئے گا وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور وہ آپ کو بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو QC5 میں ہم کر رہے تھے نا، یعنی کہ فقری اور لفظی ترجمے ہوں گے، افعال کی 6 چابیاں ہوں گی، ناوی تشریح ہوگی، اسباق، تدبر اور تذکر کے بھی کچھ مختصر پوائنٹ اینڈ پہ ہوں گے۔ ڈیٹیل والے جو ہیں وہ تو ہم QC7 میں جا کے کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت الفلاح منزل والے جو ہے نا اس کی بک بھی پرنٹ کروا رہے ہیں، جیسے QC5 کی بک ہے نا، اس طرح کی QC6 کی بک بھی آ جائے گی، مگر ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ 2 مہینے لگ جائیں، 3 مہینے لگ جائیں، تو ہم ابھی اسی مٹیریل سے ہی پڑھتے رہیں گے۔ جیسے ہی بک آ گئی تو ہم ان بکس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بک میں جو شروع میں چیزیں وہ وہی ہیں جو سلائیڈیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو مس نہیں ہوگا کچھ آپ کا انشاءاللہ۔ ٹھیک، ابھی جو بیچ 1 جنہوں نے QC6 کیا ہے وہ اسی مٹیریل سے کیا ہے، تو بیچ 2 بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، بک ہاتھ میں آ جائے گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی، ابھی سلائیڈیں دیکھنی پڑتی ہیں تو سلائیڈیں دیکھنی پڑیں گی۔ جیسے QC1-2 میں آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بک میں ہے وہ سلائیڈوں میں اویلیبل ہوتا ہی ہے تقریباً، اور پھر وہی اس سے ریلیٹڈ دعا، اس سے ریلیٹڈ حدیث، جو آیات پڑھیں گے ان سے ریلیٹڈ وہ ہوگی، پھر اسی کے مطابق پلان بنانا، یہ سب چیزیں بھی سلائیڈ میں، وہ سب چیزیں بک میں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب عربی گرامر کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے وہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ صرف کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں۔ نحو کیا چیز ہے یہ بھی پتہ ہے، کئی دفعہ بات کر چکے ہیں ہم، مختصراً ابھی پھر دیکھ لیں گے۔ تیسری چیز جو ہے نا وہ بلاغہ ہے۔ ہاں، اس کی ہم نے بات عام طور پہ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ صرف میں تو ہم نے بات کر لی کہ جو حروف سے الفاظ کو بنانا اور پھر اس کے مختلف فارمز، جو مختلف سیغے، مختلف اسٹائل اس کے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں۔ تو جملوں میں جب ان کا استعمال ہوگا تو وہ پھر نحو آ جاتی ہے، جس میں پورے جملے بھی ہیں، پھر جو جوڑیاں جن کو ہم نے کہا، ٹھیک ہے نا، مرکبات ناقصہ اور مرکبات جو پورے جملے ہیں، وہ پھر نحو میں کچھ اور چیزیں ہم نے پڑھی، جیسے انا کا عمل، کانا کا عمل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، پھر اعرابی تبدیلیوں کی وجوہات وغیرہ، وہ ساری چیزیں نحو ہے۔ بلاغہ میں کیا ہوتا ہے؟ بلاغہ میں اصل میں جو چیز ہے وہ کیا ہے، کلام میں جس کو بلاغت اردو میں بھی کہا جاتا ہے، کہ کم الفاظ کے اندر زیادہ مٹیریل جو ہے وہ کنوے کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، مقصد یہ ہے۔ تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے، کیونکہ انسانی علم اور فہم جو ہے وہ محدود ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات آپ دیکھ لیں کتنی وسیع ہے، تو اب کائنات کے رازوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہم ایگزامپلس لیتے ہیں نا، استعارے لیتے ہیں نا، جیسے اب ڈسٹینس کی بات آئی تو ہم نے لائٹ ایئرس کی بات کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے سائنس میں بھی ہم کرتے ہیں، کچھ ایگزامپلس لے کر کے اس سے سمجھاتے ہیں کہ جس کو ایسے سمجھ لیں، اس کو ایسے سمجھ لیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم میں بھی جو بلاغہ ہے اس کے اندر مثالیں ہوتی ہیں، استعارے، تشبیہات، تمثیلات اور نظیروں کا استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہوا ہے، کیونکہ بلیغ کلام ہے یہ، ٹھیک ہے نا، بلاغت ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
تو اس میں پھر یہ چیزیں استعمال ہوئی ہوئی، ان کو ہم پہچانتے ہیں تو پھر آیات کا فہم اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہم بلاغہ کا ایک کورس یہاں کرائیں گے جو کہ ان کلاس ہی ہوگا، آن لائن نہیں ہوگا۔ اصل میں بلاغہ کی پرابلم کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جتنے ٹیچرز میرے جاننے والے بلاغہ پڑھاتے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں یا کہیں اور بھی، جب بھی میں نے ان سے کہا کہ جی بلاغہ کی کلاس ICC میں آ کر کے شروع کریں، انہوں نے کہا عربی میں پڑھائیں گے۔ تو اب اگر عربی میں پڑھائیں گے تو پھر کتنے لوگ پڑھیں گے؟ مسئلہ ہی ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اردو عربی میں مکس کر کے کوئی پڑھا دے، کیونکہ واقعی یہ بات میں بھی کنونسڈ ہوں کہ بلاغہ جو ہے نا وہ عربی میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، اردو میں پڑھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو بلاغہ کا کورس ابھی تک میں نے نہیں کرایا۔ آپ دیکھیں عامر سہیل صاحب کو بلا کر کے میں نے کورس کرا لیا، دروس اللغت العربیہ کرا لیا، العربیہ بین یدیک اسپوکن عربک کا بھی ریسنٹلی ہم نے کرایا ہے کورس، کافی چیز سے کراتے رہتے ہیں۔ بلاغہ کا کورس ابھی تک میں نہیں کرا پایا، ٹھیک ہے؟ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو عربی اردو ملا کر کے پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اٹس ڈیمانڈنگ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم یہ کورس بھی کر لیں گے، مگر اس کے بغیر بھی جتنا فہم ہو سکتا ہے وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ لینے کے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کلام کے دوران کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کی جاتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم ترکیب میں خاص طور سے کہتے ہیں یہاں پہ یہ چیز معذوف ہے۔ کیا معذوف ہے وہ پھر ہم بتاتے ہیں عربی میں کیا معذوف ہے کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی تھی، ہم نے کہا ہائی لائٹر کے استعمال، جو سلائڈیں ان میں کلر کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایک ایپ جو الفلاح منزل نے بنائی ہے ایزی قرآن والی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، یہ آخری سلائڈ ہے میرا خیال ہے میری، کہ جب ہم قرآن کریم میں فرض کر لیں کچھ بات آتی ہے جو اس سرزمین سے متعلق ہوتی ہے، جیسے وہ ہجرت کی بات آئی ہے مکہ سے مدینہ والی، یا جو ایکزوڈس جو مطلب ان کا بنی اسرائیل کا مصر سے نکل کر کے ادھر جانا، یہ سب چیزیں جب نقشہ ذہن میں رہتا ہے تو پھر زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ اس طریقے سے تھا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ جب ہم سمجھنے پہ آئیں تو پھر کوئی ہسٹری سے بھی ہیلپ لے رہے ہوں اور جیوگرافی سے بھی ہیلپ لے رہے ہوں، جس وقت کی کرنٹ نالج ہے اس سے بھی ہیلپ لے رہے ہوں، بہتر ہو جائے گا۔ مگر بہرحال ٹائم کیونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو اتنا ہی ہم کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے تفہیم القرآن میں اس زمانے میں جب میں لیٹ 70s یا ارلی 80s میں تفہیم القرآن پڑھا تو پہلی دفعہ مجھے یہ نقشے نظر آئے تھے کہ اچھا یہ جارڈن ادھر ہے، تو اس زمانے میں اتنی جغرافی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا، اور نائل ادھر سے گزر رہا ہے، ان ملکوں سے گزر رہا ہے، اچھا یہاں پہ یہ لوگ تھے، آج اسرائیل یہاں پر ہے۔ وہ ساری چیزیں ان نقشوں کی مدد سے ہی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوئی تھی۔ جو یہود کے قبائل تھے، مودی صاحب نے اس زمانے میں نقشے بنائے ہوئے ہیں کہ بنو نزیر کہاں رہ رہے تھے اور اس طرح سے، تو وہ بہت اچھی ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے۔ کوشش کریں گے ہم کہ ہیلپ اس سے لیتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔